السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کا ہمارا پیج نمبر ہے 16، سورۃ البقرہ، آیات ہیں 102 سے لے کر 105۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اور پیروی کی جسے شیطان پڑھتے تھے سلیمان علیہ السلام کے عہد میں۔ وما کفر، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا، لیکن شیطانوں نے کفر کیا، سکھاتے تھے لوگوں کو جادو۔ اس پہلے فقرے میں کیا بتلایا جا رہا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے عہد میں شیطان چوری چھپے کچھ منتر پڑھ کر جادو کیا کرتے تھے، تو اس کی پیروی کرنے لگے جی ان شیاطین کی، اور مشہور کیا جاتا رہا کہ یہ سلیمان علیہ السلام کا جو سلطنت اور آپ کی بادشاہت جو اس قدر وسیع تھی وہ ان اوراق کی بنا پر، ان پرچوں کی بنا پر، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ یہ تو شیاطین یہ حرکتیں کرتے تھے، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، تو یہ شیاطین لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ یہ ایک بات یعنی نفی ہو گئی سلیمان علیہ السلام کی طرف جو منسوب کیا جاتا تھا جادو کے تعلق سے۔ اور دوسری بات اب، اور جو دو فرشتوں پر ملک سے ملکے نے بابل، ہمارے یہاں اکثر لوگ بابل کہتے ہیں، ان کے نام ہاروت اور ماروت، ان پر اتارا گیا تھا جادو، تو وہ وما یعلمان، دیکھو یعلمان دونوں نہیں سکھاتے تھے کسی کو، یہاں تک کہ یقولا دونوں کہتے تھے ہم تو آزمائش ہیں لہذا تم کفر نہ کرو۔ اس کے باوجود بھی لوگ ان دونوں سے سیکھتے تھے۔ کیا سیکھتے تھے؟ کہ یفرقون به بین المرء وزوجہ، کہ میاں بیوی کے درمیان تفریق ڈال دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جادوگر جو ہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے کسی کو اللہ کے حکم کے سوا۔ یہ اہم بات بتائی جا رہی ہے کہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کی مشیت نہ ہو، اور لوگ سیکھتے تھے ان سے جو انہیں نقصان دے اور نہ نفع نہ دے، کہ جادو کا نقصان، مگر نقصان کسی کو پہنچا نہیں سکتے سوائے اللہ کی مشیت کے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور یہ بھی جانتے تھے کہ وہ جو خریدار کر رہے ہیں تو آخرت میں کوئی خلاق کے معنی حصہ نصیب، اور بہت ہی برا ہے کہ جس کے عوض اپنے نفسوں کو جانوں کو بیچتے ہیں۔ کاش کہ یہ لوگ جانتے ہیں۔ اب یہاں ایک چیز تو بالکل واضح ہے کہ پرچیوں
پر کچھ تحریر کر کے رکھے تھے جناتوں نے، یعنی شیطانوں کا نام لیا گیا ہے چونکہ یہ شر ہے. اور آج بھی آپ کو کتاب ملتی ہے نقش سلیمانی، یہ وہی چیز ہے. افسوس ہے کہ مسلمانوں کے گھروں میں بھی ہے اور اس کو پڑھتے ہیں، تو نوٹ کر لیں. اب رہا دوسرا مسئلہ کہ فرشتے، تو ابن کثیر میں جا کے اس آیت کی شرح کو دیکھیے. ان کا کہنا ہے کہ اس سلسلے میں ہمیں کوئی ایسی حدیث جو مرفوع ہو یا اس سے کچھ کم درجے کی ہو دستیاب نہیں، اس لیے اس پر ہی اسی حد تک ایمان لانا ہے جو کچھ بیان کیا گیا ہے. اب بعضوں نے یہ بھی کیا ہے کہ ماں کو نافیہ، لیکن پھر جوڑ نہیں بنتا آیت کو سمجھنے کا، کہ نہیں اترا، نہیں سمجھاتے تھے. تو اس سے بہتر ہے بقول تفسیر صاحب تفسیر ابن کثیر کسی حد تک اس پر ایمان لایا جائے، باقی واللہ اعلم. اور ظاہر ہے کہ جنہوں نے جادو سیکھا تو گویا کہ بہت ہی بری چیز سیکھی انہوں نے. اور پھر جادوگر یہ بھی جان لیں، اور جو جادوگروں کے پاس جاتے ہیں انہیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کی مشیت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے. بلکہ بہتر کیا ہونا چاہیے ہمیں ایمان. تو سنیے، وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو اللہ کے نزدیک بہترین ثواب، دیکھیں کبھی ثواب کبھی مثوبتن، جی بہترین ثواب تھا. کاش کہ وہ لوگ اس چیز کو جانتے. اب ایمان والوں کو ہدایت کی جا رہی ہے کیونکہ یہودی کچھ حرکتیں ایسی کرتے تھے، اس کے لیے تو سنیے گا. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. اصل میں تھا کیا، ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ راعینا مت کہو، بلکہ یوں کہو کہ انظرنا واسمعوا، اور سنو. کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. اصل میں بات کیا تھی کہ وہ راعی دبا دیتے تھے تھوڑا، یعنی کھینچ دیتے راعینا، جبکہ یہاں کیا ہے راعینا. تو راعینا کے معنی کیا، ہمیں تو راعینا سے مراد یہ ہوتی تھی کہ ہمارے چرواہے. وہ غلط ہے. تو ایسا کرو کہ آپ راعینا کہنا ہی چھوڑ دو، راعینا یعنی ہماری رعایت کرو. مگر اگر دبا دیے نیچے مت کیے تو معنی دوسرے ہوتے ہیں. تو اس سے بہتر ہے کیوں کہو کہ انظرنا. اب دیکھیں قالوا انظرنا، اب ہم وقف کر رہے ہیں نا، تو وہاں پر نون کے بعد جو الف ہے اس پہ پیش رکھے گا. انظرنا ہے، ہم کہتے ہیں دنیا میں ذرا دیکھیے، یعنی آپ کا کسی نے کام نہیں کیا تو دیکھیے. وہی انظرنا یعنی کیا، دیکھنا نہیں ہے، اس میں دیکھنا کیا ہے، غور فکر کرنا ہے. تو ہماری طرف بھی دیکھیے. مطلب ہے کیا، ہم نے ابھی سنا نہیں تو دیکھیے ہماری طرف، دوبارہ کہیے. واسمعوا، یہ تو آپ جانتے ہیں، واسمعوا سنتے رہیے، اور کافرین کے لیے دردناک عذاب ہے. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. بات یہ ہے کہ جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی ہے اہل کتاب میں سے اور مشرکین، وہ تو کبھی نہیں چاہتا ان میں سے کوئی بھی کہ تم پر اتارے تمہارا رب کوئی بھلائی، یعنی یہ جو اتر رہا ہے نبوت، رسالت کی باتیں، کتاب، وحی لائی، تو انہیں جواب دیا جا رہا ہے. مطلب ہے کہ حسد اور جلن کی بنیاد پر یہودیوں کو توقع تھی کہ انہی کے نسل سے یہ آخری نبی ہوگا، اور یہ مشرکین بھی، ان میں بھی قبائل تھے، تو وہ ہر فرد کی خواہش تھی کہ یہ کیسے، اسے کیسے اختیار کیا اللہ تعالیٰ نے. تو اللہ تعالیٰ اس غلط تصور کا جواب دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مختص کرتا ہے، خاص کرتا ہے اپنی رحمت سے جسے چاہے، اور جسے چاہے کس بنیاد پر، علم حکمت کی بنیاد پر. اللہ تعالیٰ بڑے فضل و کرم والے ہیں.
تو آج اتنا ہی، پھر ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔